بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ارکان اسلام پر جو حدیث ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ ان ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ بخاری شریف اور مسلم دونوں میں روایت۔ بنیا بنایا گیا، بنیاد رکھی گئی، ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ خمسن پانچ چیزوں پر، شہادت گواہی، اقامت الصلاۃ قائم کرنا صلاۃ کا یعنی نماز مرکب اضافی ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج مرکب اضافی ہے، عبدو اس کا بندہ، صوم رمضان۔ تو اسلام کی بنیاد اس حدیث میں اسلام کو ایک عظیم الشان عمارت سے تشبیہ دی گئی، اور اس بلند و بالا عمارت کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی گئی۔ چونکہ کوئی بھی عمارت بنیادوں کے بغیر نہیں اٹھائی جا سکتی، اس لیے یہ بنیادیں اگر کمزور ہوں تو عمارت خود بخود کمزور ہوگی۔ مراد یہ کہ ہر مسلمان کو ان 5 ارکان پر کاربند ہونا لازم ہے۔ اگر ان میں کوتاہی اختیار کی تو ایسے آدمی کا اسلام بے سہارا اور مضبوطی سے خالی۔ اس حدیث میں صرف بنیادی ارکان کا ذکر ہے جن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اسلام تصدیق قلبی اور مندرجہ بالا ارکان کا نام ہے۔ اس کے نزدیک کوئی آدمی اسلام میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 ارکان پر عمل پیرا نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ سے ارکان خمسہ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا، اسلام ایک خیمہ کی مانند ہے، اور یہ 5 ارکان اسلام مثل 5 ستونوں کے ہیں، جن میں عقیدہ توحید اور رسالت اس خیمے کی درمیانی لکڑی ہیں، اور باقی ارکان کونوں کی 4 لکڑی ہیں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم نہ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص توحید و رسالت کے اقرار اور شہادت کے بغیر ان کا دعویٰ کرے تو باطل ہوگا۔ اب ان ارکان کی جو تفصیل آتی ہے، کلمہ طیبہ پہلا رکن، اسلام کا اولین رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے۔ اس اقرار کے ساتھ ایک شخص اسلامی برادری میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کلمہ پاک حلف وفاداری ہے، جو اعلان ہے کہ ہر کلمہ گو خدا اور اس کے رسول کی طرف عائد کردہ فرائض و احکام کو پوری طرح ادا کرے۔ کلمے کا پہلا حصہ توحید خدا بندی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے، یہ بھی 12 حروف ہے اور اس میں کوئی نقطہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 حروف ہے اور نقطہ اس پہ بھی۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسلامی سے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔
توحید کو عقائد اسلامی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، بنیادی عقائد میں بھی اور بنیادی ارکان میں بھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ توحید دین کی اصل روح ہے۔ توحید بارے تعالیٰ کو جامع ترین انداز میں سمجھنے کے لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ دوسرا رکن رسالت ہے۔ کلمہ کا دوسرا حصہ رسالت محمدی کا اقرار ہے، یعنی زبان سے اس امر کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ یہ ارکان اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ ہے رسالت۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک کے لیے آپ کا لایا ہوا پیغام ہی کافی اور شافی ہے۔ اقرار رسالت ایک لحاظ سے توحید سے ہم آہنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہی توحید خداوندی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کائنات بھی تھی اور سبھی کچھ تھا، خدا کیا ہے اور اسے میں کیسے بلاؤں، چنانچہ یہ سب کچھ خدا تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ دوسرا رکن نماز کا ہے، صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی درود اور دعا کے ہیں۔ اسلام میں نماز تمام عبادات کی اصل ہے۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے قرآن مجید میں 150 مرتبہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث شریف میں سے کفر اور اسلام میں حد فاصل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ترک صلاۃ وہ پل ہے جسے پار کر کے آدمی ایمان سے کفر کی حد میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا سابقہ انبیاء کو کسی نہ کسی شکل میں نماز ادا کرنے کا حکم ملا۔ اسلام میں ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو سفر و حضر، صلح و جنگ، صحت و بیماری کسی حالت میں معاف نہیں۔ نماز کی فضیلت قرآن مجید میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ نمازی کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ ستون ہے۔ برائی اور بے حیائی سے اجتناب اسلامی اخلاق کا اصل اصول ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ اسلام بذریعہ نماز ایک ایسی قوم کی تشکیل کرتا ہے جس کے اجزاء ترکیبی میں اخلاق حسنہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اخلاق حسنہ کے حصول کا ذریعہ فقط نماز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک، مومن کی معراج اور جنت کی چابی کہا ہے۔ نماز قرب الہی، طہارت اور پابندی وقت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں میں نماز اخوت، مساوات، اتحاد و اتفاق اور ہمدردی، غمگساری، خیرخواہی پیدا کرتی ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز ادا کر کے جسمانی اطاعت کا ثبوت دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہماری دولت بھی اللہ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ لفظی معنی پاکیزگی اور نشو و نما کے ہیں۔ گویا اس طرح نفس میں پاکیزگی آتی ہے اور مال نشو و نما پاتا ہے۔ نیز زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل حرص و دنیا سے پاک ہو کرنے کی طرف جھک جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس کی چیز میں سے خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھو۔ زکوٰۃ تقاضۂ عدل ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی دولت محض اپنی کوشش ہمت سے حاصل نہیں کرتا۔
بلکہ اس میں فطرت کی بے شمار قوتیں یعنی سورج، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ کا بھی دخل ہے۔ تو چیزیں اللہ کے حکم سے اپنے فرض سر انجام دے رہی ہیں، جن کا افزانہ خدا بند تعالیٰ کو ملنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا حق قائم کر کے دین اسلامی اپنانے والوں پر یہ واضح کرتا ہے کہ میرا حق ان مسلمانوں پر تقسیم کرو جو معاشی دور میں پیچھے رہ گئے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اسلام کے دو مقاصد پورے ہوتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مالی قربانی دینے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، دوسرا ندار افراد اور محتاج کی کفالت ہوتی ہے، جیسے اسلامی معاشرہ میں افلاس اور کلا کما ہو جاتا ہے، افراط زر نہیں ہوتی اور منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسلام کا خزانہ قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے غربا میں تقسیم کروں۔ قرآن بھی کہتا ہے خذ من اموالہم صدقات۔ زکوٰۃ کی مقدار کا تعین کر دیا گیا جو 2.5% ہے۔ زکوٰۃ کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، یہی وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ امداد باہمی، نصرت دین اور گردش دولت کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ سے اللہ فرماتے ہیں جو میرے غریبوں کو رزق دیتا ہے تو میں اسی طرح اس کی چیزوں میں بھی اضافہ کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے ساتھ عشر بھی ہے، اور اگر آج بھی زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو نافذ کر دیا جائے تو حالات بہت بہتر، اور ملک میں جو مختلف طبقات ہیں ان میں برابری آ سکتی ہے۔ چوتھا رکن ہے روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ ہے، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا، چونکہ روزے کی حالت میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خورد و نوش اور بعد دیگر بشری تقاضوں سے رک جاتا ہے، اس لیے اس حالت کو صوم کہتے ہیں۔ نماز کی طرح روزہ بھی زمانہ قدیم کی انبیاء کی شریعتوں کا جزو رہا۔ نماز روزہ کا عمومی نظام تربیت ہے۔ روزہ سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزے سے انسان میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر روحانی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نفس امارہ پر قابو پائے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، لذا آپ نے فرمایا روزہ رکھ کر تندرست رہو۔ الغرض رمضان المبارک کے روزے تقوی، تزکیہ نفس، ضبط نفس اور اخلاص کا وسیلہ ہیں، روحانی اور جسمانی صحت کے ضامن ہیں۔ یہ روزے داروں میں صبر، ایثار، قناعت، شکر گزاری اور غم خواری جیسی صفات حسنہ پیدا کرتا ہے۔ پانچواں رکن ہے حج۔ حج اسلام کا پانچواں اور آخری رکن ہے، گویا اسلام ارکان اسلام کا تکملہ ہے۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو اس لیے حج کا، اس میں انسان کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں ان مخصوص مناسک کو بجا لاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور مناسک حج ذوالحجہ 9 تاریخ سے شروع ہو کر 12 تاریخ تک، 8 سے لے کے 12 تک۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمانوں پہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جو شخص حج کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ اپنے مسلمان ہونے کو جھٹلاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حج کی اہمیت آتی ہے کہ جس شخص کو حج سے روکنے کے لیے نہ کوئی ظاہری رکاوٹ ہو، نہ کسی ظالم حاکم کا خطرہ لاحق ہو، حج کرنے سے قبل مر گیا تو اسلام میں اس کی موت کا کوئی غم نہیں، خواہ وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ حج کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے
کہ اس میں اہل اسلام کی عالمگیر اخوت اور اتحاد کا روح پرور نظارہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر حج اپنے اندر ایک طرح کی شان جامعیت لیے ہوئے۔ حج نہ صرف مالی اور بدنی عبادت کا جامع ہے بلکہ فی الواقع اس میں ہر عبادت اور عمل خیر کی روح موجود ہے۔ حج نماز بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے، حج روزے کی طرح ضبط نفس کا نام بھی ہے۔ جذبہ جہاد جو بندگی کا کمال معراج ہے، پورا حج جہاد کی عملی مشق ہے۔ یہی وجہ کہ جب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہارا بہترین جہاد حج ہے۔ الغرض ارکان اسلام کے اس مطالعے سے معلوم ہے عبادات کے اس نظام کا اصل مقصد اسلام کا انسان مطلوب تیار کرنا ہے۔ یہ عبادات انسان کو ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہے جو خدا نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر ڈالی۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی صفات انسان میں پیدا کرتی ہیں، سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہیں۔ عبادات کا مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقوی کی روح پیدا ہو، خدا سے تعلق استوار ہو اور خدا کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح ارکان اسلام سے ہی ہوتی ہے۔ اور اس سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔